بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے لنک دو نا اس کو گروپ میں سینڈ کر. وہی لنک ہے. جب آج کون سی کلاس ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی فیس بک وہ بند ہو گیا تھا, اب انشاءاللہ. یہ کیا لکھا ہے؟ تباین کی مثال پہ ختم ہوا تھا وہاں. یہ ہو گیا. جی تو اس میں سے آپ کوئی چیز جو سمجھ نہیں آئی وہ بتا دیں آپ. دو عددوں کے درمیان جو نسبت ہے وہ ان چار میں سے کوئی ایک ہوگی. تماثل, تداخل, توافق, تباین. تماثل کا مطلب ہے ہم مثل. تداخل کا مطلب ہے داخل ہو جانے والا. ان میں سے 6 کو 2 تقسیم اسے آتے ہیں ابھی بس نسبتیں سمجھ لیں پہلے, ٹھیک ہے. اور توافق وفق ہے, اور اس کے بعد یعنی کوئی تیسرا عدد آ کر ان کو تقسیم کر دیتا ہے, ان دونوں کا وفق نکل آتا ہے, چھوٹا عدد بن جاتا ہے. اور تباین کا مطلب ہے کہ دونوں عدد ایک دوسرے کے مخالف ہیں, نہ برابر ہیں, نہ چھوٹا جو ہے وہ ڈبل ہو کر بڑا بنتا ہے, اور نہ کوئی تیسرا عدد آ کر ان کو تقسیم کر سکتا ہے. وہ اپنی اپنی ضد پر موجود ہے. جو اب نیو لنک بھیجا ہے وہ اوپن کریں. اب تیسرا لنک میں نے بھیجا ہے, اس کے اوپر لکھا ہے کلاس نمبر 12. ٹھیک ہے, وہ اوپن ہو رہا ہے. جی اب ان کا حل کیا ہے؟ جب اس طرح اصحاب الفروض اور ان کے حصص میں کوئی کسر آ جائے. یہ دیکھنا ایک سوال آیا تھا ادھر نا, پہلے تھوڑا سا پیچھے جا کر وہ بتائیں ذرا کیا آیا تھا, اس کو حل کریں. وہ جو منع گیا یہ ہاں نہیں, ایک بار پیچھے, یہ پیچھے اور یہاں پر توافق. یہ آ گیا اوپر دیکھو, یہ 4 بیویاں, یہ دیکھو. 4 بیویاں. اچھا یہ تو بھی زیادہ ہے, کوئی ایک جگہ پر بس عدد بڑھے. مثال کے طور پر 3 بیویاں اور 1 بیٹی چھوڑ کر کوئی دنیا سے چلا گیا. ٹھیک ہے, چار بیویاں اور 3 بیویاں اور 3 بیٹیاں ہیں. جی بیویوں کو کیا ملے گا؟ سمن مل گیا. ٹھیک ہے,
اور بیٹیوں کو کیا ملا؟ اصل مسئلہ کتنے سے بنے گا؟ پہلے ٹیبل کا 8 آ گیا ہے، اصل مسئلہ 24 سے بن گیا۔ 24 کا 3 اور 16 ان کو ملا، رد کتنے بار ہو گیا؟ یہ سارا آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جب مسئلہ ردیہ ہو جائے، خامد اور بیوی میں سے کوئی آ گیا تو اصل مسئلہ ان کے فرضی حصے سے بنے گا، ٹھیک ہے؟ جی وہ کیا ہے؟ 8 کا 8واں حصہ 7 ہے۔ اب 3 اور 7 کے درمیان بیٹیاں 7 کر لیں تاکہ ایک جو ہے وہ تو صرف ایک جگہ، 3 بیویاں ہیں، ایک عدد چھوڑ کر ایک حصہ جو ہے وہ چھوڑ کر گیا ہے، ٹھیک ہے؟ 7 بیٹیاں ہیں، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اس کو میوٹ کر۔ 7 بیٹیوں کو 7 حصے ملے، ہر بیٹی کے حصے میں کتنا آ گیا؟ 1 ٹھیک ہے؟ 7 کو 7 حصوں میں تقسیم کر دیں گے تو ہر بیٹی کے حصے میں 1 آ گیا۔ 3 بیویاں ہیں لیکن حصہ صرف 1 چھوڑ کر گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کو حل کیسے کرنا ہے؟ اس کے حل کا طریقہ کیا ہے کہ جب ٹیبل کے اندر ایک جگہ پر اصحاب الفروض اور ان کے حصص میں کسر آ جائے، کسر کا مطلب کیا ہے کہ صحیح نہیں ہو رہا، پورا تقسیم نہیں ہو رہا، تو ہم دیکھیں گے ان دونوں عددوں کے درمیان کون سی نسبت ہے۔ 3 اور 1 کے درمیان کون سی نسبت ہے؟ تباین کی، ٹھیک ہے؟ تماثل ہو تو ضرورت ہی کوئی نہیں۔ مثال کے طور پر 1 بیوی چھوڑ کر گیا ہے، 7 بیٹیاں چھوڑ کر گیا ہے، مسئلہ ردیہ ہوا، ٹھیک ہے؟ اور 8 سے اصل مسئلہ بنا کر 1 بیوی کو دے دیا، 7 بیٹیوں کو دے دیا، کوئی اور آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں، مسئلہ درست ہے، ہمیں سمجھ آ رہا ہے، ہر ایک کے حصے میں 1 حصہ آ گیا، ٹھیک ہے؟ لیکن بیویاں 3 ہیں اور حصہ 1 ہے، تو اس وقت ہم دونوں عددوں کے درمیان نسبت دیکھیں گے۔ اگر نسبت تماثل کی ہے تو مسئلے کو بڑھانے کی ضرورت نہیں، جیسے 7 اور 7 میں مماثلت کی ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد دیکھیں گے تداخل کی ہے، اصحاب الفروض کو ہم ڈبل کرتے ہیں تو حصہ نکل آتا ہے، تو بھی ضرورت نہیں کیونکہ ہر ایک کے حصے میں 1 آ جائے گا۔ نمبر 3 پہ ہم دیکھیں گے توافق، ٹھیک ہے؟ کوئی تیسرا عدد آ کر جو ہے ان دونوں کو تقسیم کر رہا ہے، اس کا میں بعد میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ نمبر 4 پہ ہم نے دیکھا ہے تباین، کہ دونوں عدد نہ برابر ہیں، نہ وفق والے ہیں، نہ چھوٹا ڈبل ہو کر بڑا بن رہا ہے، نہ کوئی تیسرا عدد آ کے ان کو تقسیم کر رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تباین۔ جب اصحاب الفروض کی تعداد اور ان کے حصوں میں نسبت تباین کی ہو تو پھر دوبارہ سے اس کو اصحاب الفروض کی تعداد کو اٹھا کر اصل مسئلے کے ساتھ ضرب دے دیتے ہیں، تو کیا آیا؟ 24۔ اب تقسیم کا طریقہ کہ یہ جو جس کے ساتھ ہم نے اصل مسئلے کو ضرب دیا نا، اس کے ساتھ ہم نے ہر ایک کے حصے کو ضرب دے دینی ہے، تو 1 کو ضرب دی کس کے ساتھ؟ 3 کے ساتھ، 3 بیویوں کے 3 حصے، ہر ایک کے حصے 1 آ گیا، ٹھیک ہے؟ اور 7 ہے ادھر، 7 کو ضرب دی 3 کے ساتھ، کتنے ہو گئے؟ 21 اور 3 24، یہ بھی درست ہو گیا۔ اب 3 میں سے ہر ایک کے حصے 1 اور 7 بیٹیوں کو 21 حصے ملے تو ہر ایک بیٹی کے حصے میں 3 آ گیا، کوئی کسر باقی نہیں رہی، ہر ایک کا حصہ بلا تفریق بغیر کسر کے جو ہے ہمیں معلوم ہو گیا۔ تصحیح ہو گئی، جی تصحیح ہو گئی، اس کی تصحیح درستگی ہو گئی،
جب اصحاب الفروض کی تعداد اور ان کے حصص کے درمیان نسبت تباین کی ہو تو اصحاب الفروض ٹیبل میں صرف ایک جگہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں، ایک سے زائد جگہ پر نہیں، ٹھیک ہے نا، ایک جگہ پر کسر واقع ہوئی ہے تو اس وقت اصحاب الفروض کی تعداد کو اٹھا کر اصل مسئلے کے ساتھ ضرب دے دینی ہے، حاصل ضرب اصل مسئلہ بن جائے گا، جیسے رد میں ہم نے کہا تھا بعد میں وہ اصل مسئلہ بن جاتا ہے۔ اور اس اصل مسئلہ کو تقسیم کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جس عدد کے ساتھ ہم نے اصل مسئلے کو ضرب دی ہے اسی عدد کے ساتھ ہم نے ان کے حصص کو ضرب دے دینی ہے، تو ہر ایک کا حصہ بلا تفریق، بغیر کسی کسر کے، بغیر کسی پوائنٹ لگانے کے پورا ہمیں مل جائے گا۔ یہ دیکھیں ہر بیوی کا حصہ ایک ایک نکل آیا اور ہر بیٹی کا حصہ 3 نکل آیا، یہاں تو پہلے بھی کسر نہیں تھی۔ جی تباین کی سمجھ آ گئی ہے؟ تباین کی سمجھ آ گئی، یہ آسان سا ہے، بالکل آسان ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن آسان کب ہوگا جب آپ نے ردیہ، عادلہ، عائلہ یہ پورے کر کے پہلے ہی نہیں جلدی بھجے آنا پیچھے نو، ٹھیک ہے نا، اوہ کسر آ گئی تو پہلے میں کسر نکال لوں، پہلے اصل مسئلے کو حل کرنا ہے، عادلہ ہے، عائلہ ہے، ردیہ ہے، اس کو حل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد ہے خامد 6 بیٹیاں، خامد کو کیا ملے گا؟ بیٹیاں۔ چوبیس سے بتائیں، کیا 24 سے بتانا ہے؟ 24 کیسے آیا؟ اچھا وہ آ جاتا ہے، پھر دوبارہ سمجھ لیتے، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ، ابھی ہے 10۔ خامد کو کیا ملے گا؟ ربع۔ 6 بیٹیوں کو کیا ملے گا؟ اصل مسئلہ کتنے سے ہوا؟ اصل مسئلہ کتنے سے ہوا؟ بارہ سے، شاباش۔ 12 کا ربع کیا ہے؟ 12 کا ربع 3، اور ثلثان کیا ہے؟ 1/3 کیا ہے؟ 12 کو 4 8 ہو جائے گا، 8 اور 3 11۔ اب یہاں نہیں ہم نے بھاگ کے پہلے چلے جانا، اوہو 6 8 یہ فرق آ گیا، نہیں، پہلے ہم نے ردیہ کو حل کرنا ہے۔ رد ہوا 11 پر اور خامد اور بیوی شامل ہو گئے تو اصل مسئلہ کس سے بنے گا؟ خامد کے فرضی حصے سے۔ فرضی حصہ کیا ہے؟ 4 میں سے چوتھا حصہ اس کو دیا، باقی کیا بچا؟ 3 اب بیٹیوں کو مل گیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک ہی سمت سے آئی تھی تو خامد اور بیوی کو دے دینے کے بعد باقی سارا ان کو دے دینا ہے جو ایک ہی جہت سے رشتہ دار آئے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب 6 ہیں اور ادھر حصے ان کے 3 ہیں، اب یہ نہیں کہیں گے 1.5 ان کو مل گیا، یہ کوئی حصہ نہیں ہے، حصہ 1 2 3 4 5 پورا عدد حصہ ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ 3 اور 6 آپس میں برابر ہیں، برابر ہوتے تو ہمیں پریشانی لینے کی ضرورت کوئی نہیں تھی۔ 6 کو ڈبل کر دیں تو 3 بن جاتا ہے، وہ تو 12 بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب تداخل بھی نہیں ہے۔ پھر کیا کریں؟ ٹھیک ہے، تداخل نہیں ہوگا، اصحاب الفروض کو ڈبل کرنا ہے تو اس نے بننا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی تیسرا عدد ان دونوں کو تقسیم کرتا ہو، وہ کون ہے؟ 3۔
تین کو تقسیم کیا 1 اور 3 نے 6 کو تقسیم کیا تو بن گیا 2. اگر میاں بیوی نہ ہو تو اصل مسئلہ کون بنے گا؟ ردیہ مسئلہ میں وہ آپ نے پڑھے ہیں پہلے 2 قواعد. اگر ایک ہی جہت سے ہوں تو اصحاب الفروض کی تعداد اصل مسئلہ بنے گی، اور اگر ایک سے زائد جہت اور رشتے سے رشتے دار آگے ہیں، ورثاء آگے ہیں، تو پھر ان کی مجموعی تعداد جو ہے وہ اصل مسئلہ بن جائے گی. ٹھیک ہے؟ تو پھر اسی طرح جب ہم نے وفق لے لیا، طریقہ پھر وہی تباین والا ہے. تو اصحاب الفروض کے وفق کو اصل مسئلے کے ساتھ ضرب دے دینی ہے. وہ کیا آیا؟ 4 کو 2 کے ساتھ ضرب دی تو کیا آیا؟ 8. اب تقسیم کا، ان حصوں کو تقسیم کرنے کا طریقہ وہی ہے کہ ان کے حصص کے ساتھ جس کے ساتھ ہم نے اصل مسئلہ کو ضرب دی ہے اس کے ساتھ ضرب دے دینی ہے. 1 کو کس کے ساتھ ضرب دی؟ 2 کے ساتھ، 2 آ گیا. 3 کو ضرب دی، یہ اب اس کا حصہ ہی رہنا. یہ صرف وفق لینے کے لیے ہم نے کیا ہے، یہ حصہ اپنی جگہ پر برقرار رہے گا. ٹھیک ہے نا؟ وفق اس کا ہی چاہیے ہمیں، تو اس کا وفق لینے کے لیے تو 3 کو 2 کے ساتھ ضرب دی، 6 آ گیا. 6 بیٹیوں میں سے ہر ایک بیٹی کے حصے میں کیا آ گیا؟ 1 اور خامد اکیلے کو 2 مل گئے. ٹھیک ہے؟ تو تماثل اور تداخل میں کوئی اور عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو بدیہی طور پر پتہ چل جائے گا کہ یہ 1 حصہ مل رہا ہے یا 2 حصے مل رہے ہیں. اگر نسبت توافق کی ہو تو اصحاب الفروض کا وفق لے کر جو بھی اس وقت اصل مسئلہ بن رہا ہے اس کے ساتھ ہم نے ضرب دے دینی ہے. ٹھیک ہے؟ اور پھر تقسیم کے لیے جس کے ساتھ ہم نے اصل مسئلہ کو ضرب دی ہے، اصل مسئلہ سے ضرب دینے کا پھر سمجھائیں، وہی سمجھا. ٹھیک ہے؟ اگر نسبت تباین کی ہوگی تو کل اصحاب الفروض کی تعداد کو اصل مسئلہ کے ساتھ ضرب دے دینی ہے اگر نسبت تباین کی ہے. ٹھیک ہے؟ تو حاصل ضرب اصل مسئلہ بن جائے گا. تقسیم کا طریقہ کیا ہے کہ جو ان کے حصے ہم نے اول رد اس کے بعد لیے ہیں، ٹھیک ہے، ان حصص کو ہم نے اس عدد کے ساتھ ضرب دینی ہے جس کے ساتھ ہم نے پہلے اصل مسئلہ کو ضرب دی ہے. ٹھیک ہے؟ اگر نسبت توافق کی ہو تو پھر اصل مسئلے کا وفق لینا ہے، پھر اصل مسئلہ کل نہیں لینا، پھر اصل مسئلے کا وفق لے لینا ہے. وفق کو اصل مسئلے کے ساتھ ضرب دے دینی ہے، اور اس کے بعد تقسیم کا طریقہ وہی ہوگا کہ جو ان کے حصص ہیں اس کو ہم نے ضرب دینی ہے اس عدد کے ساتھ جس کے ساتھ ہم نے اصل مسئلہ کو ضرب دی. یا دوسرے لفظ میں کہہ لیں کہ جس جگہ کسر واقع تھی اس کا جو وفق ہم نے لیا تھا اس کے ساتھ ہم نے اس کو ضرب دیتے جانا ہے. یہ اس کے ساتھ ضرب دے لیں یا اس کے ساتھ ضرب دے لیں، ایک ہی بات ہے. جیسے آپ کو آسانی ہو سمجھنے میں ویسے سمجھ لیں. ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ہم نے آپس میں جو نسبت ہے وہ سمجھنی ہے. سب سے پہلی اعداد کے درمیان 4 نسبتیں ہوتی ہیں. نمبر 1 نسبت تماثل، 2 عدد آئے آپس میں برابر برابر آگے. نمبر 2 تداخل، جو اصحاب الفروض کی تعداد ہے اس کو ڈبل کیا اور ان کے حصے جو ہیں وہ نکل بن گئے. ٹھیک ہے؟ اصحاب الفروض کی تعداد 2 ہے، حصے 4 ہیں، 2 کو ڈبل کیا تو 4 بن گئے. اصحاب الفروض کی تعداد 3 ہے، حصے 6 ہیں، تو ڈبل کیا تو 6 بن گئے. ٹھیک ہے؟ اصحاب الفروض کی تعداد 4 ہے، حصے 8 ہیں، تو اصحاب الفروض کی تعداد کو ڈبل کیا تو 8 بن گئے. یہ نسبت تداخل ہے. تماثل اور تداخل میں کوئی اور عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بدیہی طور پر ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ یہ جو ہے یا تو ایک حرف فرد کو مل رہا ہے یا ہر فرد کو 2 مل رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے کہ ان دونوں عددوں کے درمیان نسبت تباین کی ہے. ٹھیک ہے؟
جب نسبت تباین کی ہو اصحاب الفروض کی تعداد اور اصل مسئلہ میں. اسی کو آپ سمجھ لیں دوبارہ. 5 بیٹیاں ہیں, ٹھیک ہے. 5 بیٹیوں کو کیا ملا ہوا ہے؟ 3. اب یہ برابر بھی نہیں ہے, 5 کو ڈبل کرے 3 نہیں بن جاتا, ٹھیک ہے. اور 5 اور 3 کو کوئی تیسرا عدد آ کے تقسیم بھی نہیں کرتا. تو 5 اور 3 کے درمیان نسبت کون سی ہے؟ تباین کی ہے, ٹھیک ہے. تو 5 کو ہم نے اصل مسئلے کے ساتھ ضرب دی تو کیا بن گیا؟ 20. اب اس 20 کو تقسیم کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جو ان کے حصص آئے ہیں ان کو ہم نے ضرب دینی ہے اسی عدد کے ساتھ جس کے ساتھ ہم نے اصل مسئلہ کو ضرب دی ہے. وہ تباین کی صورت میں کل اصحاب الفروض کی تعداد آ جائے گی, توافق کی صورت میں وفق ادھر آ جائے گا, ٹھیک ہے. بس یہ تھوڑا سا فرق ہے اور کوئی نہیں, بہت آسان یہ چیز ہے, ٹھیک ہے. تو 5 کو 1 کے ساتھ ضرب دی 5, اور یہاں ہمارے پاس 3 ہے, 5 کو 3 کے ساتھ ضرب دی تو 15. خامد کو 5 مل گئے اور ہر بیٹی کو کتنے مل گئے؟ 3. سمجھ آ گئی بات کی؟ تو یہ 15 5 20 پورے ہو گئے. ہر بیٹی کو 3 3 15 یہ ہو گئے. خامد کو 5 حصے 20 حصے پورے ہو گئے. کل مال کے ہم نے حصے کتنے کرنے ہیں؟ 20. اور اگر یہ نسبت توافق کی ہو, مثال کے طور پہ 9 بیٹیاں چھوڑ کر چلا گیا ہے, ٹھیک ہے. تو 3 کو 3 نے تقسیم کیا 1 آ گیا, اور 9 کو تقسیم کیا 3 آ گیا. 3 کے ساتھ ہم ضرب دیں گے تو کیا بن گیا؟ 12. تقسیم کا طریقہ پھر وہی, ٹھیک ہے. 1 کو 3 کے ساتھ ضرب دی تو 3, اور 3 کو 3 کے ساتھ ضرب دی تو 9. ہر بیٹی کے حصے میں 1 1 آ گیا, خامد کو 3 حصے مل گئے, ٹھیک ہے. اس صورت میں کل مال کے 12. تو بس آسان سی بات آپ نے یہ سمجھنی ہے کہ پورے ٹیبل میں صرف ایک جگہ عدد اصحاب الفروض کی تعداد اور ان کے حصص میں کسر آ جائے, یعنی وہ نہ تداخل ہو نہ مماثل ہو, تو 2 صورتیں باقی بچتی ہیں, یا توافق ہوگا یا تباین ہوگا. اگر تباین ہے تو کل اصحاب الفروض کی تعداد کو اٹھا کر اصل مسئلے کے ساتھ ضرب دے دیں گے, حاصل ضرب اصل مسئلہ بن جائے گا, اور جو ان کے حصص ہیں ان کو پھر ہم اسی جس عدد کے ساتھ ہم نے اصل مسئلہ کو ضرب دی تھی اسی کے ساتھ ہم ضرب دے کر ہر ایک کا حصہ نکال لیں گے, جس سے کسر ختم ہو جائے گی. کر صاحب جی 3 تھرڈ رو میں 1 3 کہاں سے آیا؟ یہ 3 1 کہاں سے آیا؟ یہ بتا رہا ہوں کہ یہ 9 بیٹیاں نا, کسر ختم کرنے کا مقصد ہے کہ ہر بیٹی کو ہمیں معلوم ہو کتنا ملا ہے بغیر کسر کے. 1 1 حصہ آیا ہے, 2 2 آئے ہیں, 3 3 آئے ہیں, 4 4 آئے ہیں, کتنے حصے ملتے ہیں؟ خامد کو ربو کا چوتھا حصہ ہے جی. مسئلہ ردیہ آ گیا نا, ردیہ کی صورت میں, یہ ردیہ کی بحث میں آیا تھا, ٹھیک ہے. اس کو 1 ملا ہے. اب یہاں پر اس کو 3 کیوں ملا ہے کہ اب ہم نے ان کی تصحیح کرنی تھی. تو اصل مسئلے ہم نے پہلے ہمارے پاس 4 تھے, 4 حصے تھے اصل مسئلے کے. اب ہم نے اصل مسئلے کے حصے بڑھائے ہیں, 12 کر دیے ہیں, تاکہ یہ 9 بیٹیوں کے درمیان جو 3 کا عدد آ کے کسر ڈال رہا ہے وہ ختم ہو جائے, ٹھیک ہے. تو کل مال کے جب حصے بڑھ گئے تو خامد کا حصہ خود بخود بڑھ گیا. آپ یوں سمجھ لیں نا کہ خامد کا ربو ہی رہنا ہے. اب 12 کا ربو کیا ہے؟ 3, وہ 3 اس کو ملا ہے, اس کو زیادہ نہیں ملا ہے. یہ مت سمجھے کہ آپ پتہ نہیں شاید ان کی تصحیح کرتے کرتے خامد کا اپنا اصل حصہ ہی رہنا ہے, ربو ہی. تصحیح صرف ان کی ہونی ہے, یہ بس ختم ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اگر کل مال کے 4 حصے کر لیں گے تو ربو 1 خامد کو مل جائے گا. کل مال کے ہم 12 حصے کر لیں گے تو ربو 3 خامد کو مل جائے گا. ملنا خامد کو ربو ہی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اصل جو ہے کل مال کے ہم نے حصے کتنے کیے, یہ ہم نے اصول و ضوابط کو مد نظر رکھنا ہے, ٹھیک ہے. ان کے حصے کیوں نہیں بڑھے ربو سے, یہ کیوں نہیں بڑھا, ٹھیک ہے. کیوں نہیں بڑھ رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ صاحب فرض ہے جس پر رد نہیں ہوتا. جی بیٹا ٹائم ہو گیا, اب نہیں مثال ہوگی, ٹھیک ہے. اب اس کو آپ سمجھیں, یہ دونوں انتہائی آسان سے قواعد ہیں, ان کو رکھیں. کل انشاءاللہ ہم اس سے آگے یہ پڑھیں گے کہ اگر ٹیبل میں 1 سے زائد جگہ پر اسی طرح آ جائے, یعنی 2 3 ورثاء پر کسر آ رہی ہے, ٹھیک ہے,
تو اس کا کیا کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جی کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا ہے جی, رات کو کرتے ہیں. آپ جا سکتے ہیں جو احباب جانا چاہتے ہیں چلے جائیں. میں ایک مثال بس اور لکھائیں جی, کیا مثال چاہیے آپ کو؟ ٹائم کلاس کا ختم ہو گیا جی, چلنے دیں فیس بک پر, کوئی مسئلہ نہیں. آپ جا سکتے ہیں, مزید نہیں کوئی سبق ہوگا. مثال کہہ رہے ہیں جی, کوئی ایک دے دیں مثال سمجھ لیں جی. ہاں جی لکھوائیں مثال کوئی. آپ کے کل کے کوئی نہیں آئے آپ کے پاس رد مثال میں؟ اجازت اندر آنے کی آ جائیں بس. سر کیسے بتا دیں؟ الحمدللہ میں ایک منٹ صرف کلاس. دادی اور 6 بہنیں. دادی کو کیا ملا؟ دادی کو 1/6 مل گیا اور 6 بہنوں کو ثلثان مل گیا. جی اصل مسئلہ کتنے سے ہوا؟ 6 سے اصل مسئلہ ہوا. 6 کا چھٹا حصہ یہ آیا اور 4 یہ آیا. رد کتنے پر ہو گیا؟ 5 پر. قاعدہ نمبر 2 کے تحت اصل مسئلہ کیا بن گیا اب؟ 5. قاعدہ ردیہ کا قاعدہ نمبر 2 کے تحت کہ اصحاب الفروض مختلف جہتوں سے ہے, خامد اور بیوی کوئی نہیں, تو ان کے کل حصے جو ہیں وہ اصل مسئلہ بن جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اصل مسئلہ ہمارے پاس آ گیا 5. اب دادی کو 1 ملا ہے, ٹھیک ہے دادی لے جائے. 6 بہنوں کو 4 حصے ملے ہیں. اب یہ کیسے دینے ہیں؟ 6 بہنوں کو 4 حصے ہم نے کیسے دینے ہیں؟ تو اس کے لیے ہم ان دونوں عددوں کے درمیان نسبت دیکھیں گے. نسبتیں کتنی ہیں عدد میں؟ 4. تماثل ہے, دونوں عدد برابر ہیں؟ نہیں برابر نہیں. توافق ہے, 6 کو ڈبل کریں گے تو 4 بن جائے گا؟ نہیں, وہ تو 12 بنتا ہے. تداخل بھی نہیں ہے. اچھا یہ پھر نمبر 3 پہ توافق. تیسرا عدد ان کو آ کر تقسیم کر جاتا ہے, کوئی تیسرا عدد جو ان دونوں کے ٹکڑے کر دے. تو 2 ایسا عدد ہے جو 4 کو بھی کاٹتا ہے اور 6 کو بھی کاٹتا ہے. 2 نے 4 کو 2 حصوں میں تقسیم کیا 2, اور 2 حصوں میں 6 کو تقسیم کیا تو وفق 3 نکل آیا. تو جب نسبت توافق ہوگی تو اصحاب الفروض کے وفق کو اصل مسئلہ کے ساتھ ضرب دینی. اصل مسئلہ ہمارے پاس رد کی وجہ سے 5 بن گیا ہے. ٹھیک ہے, تو 3 کے ساتھ ضرب دی تو کیا بن گیا؟ 15. ٹھیک ہے, تو اب حصے, ان کے حصے نکالنے کا طریقہ کیا ہے کہ جس عدد کے ساتھ ہم نے اصل مسئلہ کو ضرب دی ہے اسی عدد کے ساتھ ہم نے ان کے حصوں کو ضرب دے دینی ہے. تو 1 کو ضرب دی 3 کے ساتھ, 3 دادی کو مل گیا, اور 4 کو ضرب دی ہم نے 3 کے ساتھ, کتنا آ گیا؟ 12. تو دادی کے 3 حصے اور ہر بہن کا اکیلی کا کتنا آ گیا؟ 6 بہنوں کو 12 ملے تو 2 ہر بہن کو مل گیا. جی آ گئی ہے سمجھ بیٹا؟ اسی کو آپ تباین کر لیں. ٹھیک ہے, ایک مثال پہ آپ ساری مثالیں میں نے پہلے آپ کو سمجھائی بھی دی, ایک پہ ہی ساری مثال. ٹھیک ہے, یہاں تک مسئلہ ہے ردیہ تو یہ وہی رہ گیا. ٹھیک ہے, اب 4 اور 5 کے درمیان کون سی نسبت ہے؟ دونوں برابر ہیں. چھوٹے کو ڈبل کیا بڑا بن گیا؟ نہیں. تیسرے عدد نے آگے ان کو تقسیم کیا؟ نہیں. تو ان کی نسبت تباین کی ہے. جب نسبت تباین کی ہو تو اصحاب الفروض کی کل تعداد کو اصل مسئلے کے ساتھ ضرب دے دیتے ہیں. وہ کیا آ گیا؟ 25. ٹھیک ہے, تو اب اس کو تقسیم کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہر صاحب فرض کے حصے کو ہم نے جس عدد کے ساتھ اصل مسئلے کو ضرب دیا اسی کے ساتھ
ہر صاحب فرض کے حصے کو ضرب دے دینی ہے. تو 1 کو کس کے ساتھ ضرب دی؟ 5 کے ساتھ. 5 آ گیا. 4 کو تک ضرب دی ہم نے 5 کے ساتھ تو 20 آ گیا. دادی کا 5 حصہ اور ہر بہن کا حصہ 4 نکل آیا. کسر ختم ہو گئی. تو بلا کسر جو ہے ہر صاحب فرض کا حصہ تصحیح کے قواعد کے ساتھ نکل آتا ہے. جی بیٹا. پچیس لانے کا کیا فائدہ ہوا؟ 25 لانے کا فائدہ یہ ہوا کہ ادھر ہمارے پاس 4 حصے تھے. اب 4 حصے 5 کو دو. ٹھیک ہے. مثال میں آپ کو پھر اب دیتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں تو چلے مثال 4 موٹر سائیکل کوئی چھوڑ کر چلا گیا 5 بہنوں کے لیے. اب کیا کریں؟ نہیں ساری رد کی نہیں، ویسے مثال آپ نے دی ہے. آپ کل جو ہے آئلہ کی ہم مثالیں دے لیں گے. ٹھیک ہے. وہ ویسے رد کی بن رہی ہیں. ہم کون سا کوئی بنا رہے ہیں کہ جی رد کی بنانی ہے. ٹھیک ہے نا. کوئی بھی مسئلہ ہو اس میں تفریق آ سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. عادلہ میں بھی آتی ہے، ردیہ میں بھی آتی ہے، آئلہ میں بھی آتی ہے. ٹھیک ہے نا. 4 موٹر سائیکل کوئی چھوڑ کے گیا ہے 5 بہنوں کے لیے. تو اب ان چاروں کو کیسے تقسیم کرنا ہے؟ تو اس کو ہم پہلے 20 حصوں میں تقسیم کریں گے. وہ 20 حصے کیسے نکالنے ہیں؟ وہ یہ طریقہ جو بھی ہم نے اصول پڑھا ہے. نسبت توافق کی ہو تو وفق لیں گے، نسبت تباین کی ہوگی تو کل صاحب فرض کو ضرب دے دیں گے اصل مسئلہ کے ساتھ، اور پھر اس کو ہر صاحب فرض کے حصے کو جس عدد کے ساتھ ہم نے اصل مسئلہ کو ضرب دیا اسی کے ساتھ ضرب دے کر ہر ایک کا حصہ نکل آ جائے گا، جو کہ انشاءاللہ بلا کسر ہوگا. وہاں ہمیں پوائنٹ شوائنٹ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی جی 2.5 یا فلاں ٹمکاں، کچھ نہیں. پورا حصہ نکلے گا. جیسے ابھی میں بتا رہا ہوں کہ ہر بہن کے حصے 4 آ گئے، ہر ایک بہن کے حصے 4 آ گئے. ٹھیک ہے. 8 بہنیں کر لیں. 1 منٹ. 8 بہنیں کر لیں. ٹھیک ہے. اب 4 اور 8 کے درمیان کون سی نسبت ہے؟ 8 کو ڈبل کریں گے تو 4 بن جائے گا. نہیں تو پھر توافق ہے. ٹھیک ہے. تو 4 نے 4 کو تقسیم کیا 1 پر اور 8 کو تقسیم کیا 2 پر. اس پہلے تعداد کو ڈبل کرنا. ٹھیک ہے. مسئلہ ردیہ ہی تھا. لو جی ہمارے پاس کیا آ گیا؟ ضرب 2 10 کے ساتھ. اب ہر ایک کا حصہ نکالنے کا طریقہ 2 اور 4 کو 2 کے ساتھ ضرب دی تو 8. دادی کے 2 حصے ہیں، ہر بہن کا 1 حصہ ہے. یہ نکل ہے. ویسے 8 کو ہم نے 4 حصے دے رہے تھے تو ہمیں کیا کرنا پڑنا ہے؟ 1.5 لگائیں جی، 0.5 لگائیں جی. تو حصے جو ہیں وہ پوائنٹ میں نہیں آتے، وہ پورے آنے ہیں. 1 آئے، 2 آئے، 3 آئے، 4 آئے، 5 آئے، پورے. ٹھیک ہے. 5.5 نہیں آ سکتا، 4.4 نہیں آ سکتا، 4.5 نہیں آ سکتا. ایسے پوائنٹ شوائنٹ نہیں چلنے اس میں. ٹھیک ہے نا. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 1 روپیہ نہیں ہے، یہ ایک حصہ جو ہے 1 کروڑ کا بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی 10 کروڑ چھوڑ کر گیا ہے تو کل مال کے ہم نے کتنے حصے کیے ہیں؟ 10. تو ایک حصے میں کتنے کروڑ؟ 1 کروڑ آ گیا. ٹھیک ہے. اس لیے یہ بڑا حساس ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کا ہم ناصر ہو، خیر و عافیت والا معاملہ فرمائے، شرح صدر عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کا فہم اور یہ شوق ذوق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. محنت کریں انشاءاللہ اللہ تعالی ضرور صلہ عطا فرمائے.